سانحہ 27 نومبر 2024 ایک ایسا سانحہ کہ جس کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ عوام کے دلوں میں جو ایک گمان تھا کہ پاکستان کی فوج کبھی بھی پاکستانیوں کے خلاف نہیں جا سکتی، وہ اپنی عوام کے اوپر کبھی بھی گولی نہیں چلا سکتی، وہ تصور بھی ختم ہو گیا۔ جس طرح سے آدھی رات کو شب خون مارا گیا، ایک آپریشن کیا گیا پاکستان کی عوام کے خلاف، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسا آپریشن ہماری ہی عوام کے خلاف ہو سکتا ہے، کیونکہ آج تک آپریشن جب بھی ہوا ہے یا تو وہ دہشت گردوں کے خلاف ہوا ہے یا پھر ملک دشمنوں کے خلاف، لیکن کیا جو عوام اپنے حق کے لیے آئی اور اپنی آزادی کے لیے وہ احتجاج کر رہی تھی، وہ کوئی دہشت گرد تھے یا کوئی ملک دشمن تھے؟ احتجاج کرنا ہر پاکستانی کا حق ہے اور یہ حق انہیں آئین اور قانون دیتا ہے، لیکن پاکستان کے اندر کبھی بھی آئین اور قانون کی پاسداری نہیں کی گئی۔ جو عوام اپنے حق کے لیے نکلی ان کے اوپر گولیاں چلائی گئیں اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ عمران خان نے اپنی فوج کے بارے میں جب بھی بیان دیا تو ہمیشہ یہی کہا کہ یہ ملک بھی میرا ہے، یہ فوج بھی میری ہے، یہ پولیس بھی میری ہے، لیکن شاید عمران خان یہ بھول گئے تھے کہ 1971 میں جو مشرقی پاکستان میں 30 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو شہید کیا گیا تھا وہ بھی اسی فوج نے کیا تھا۔ مراد سعید کی یہاں پہ ایک بات یاد آتی ہے کہ ہر عہد میں ہر نسل سے اس فوج نے غداری کی ہے۔ تو جو آدھی رات کو شب خون مارا گیا، جو ایک آپریشن کیا گیا اپنے ہی عوام کے خلاف، کیونکہ آپریشن جب بھی پاکستان میں ہوا ہے تو وہ یا تو دہشت گردوں کے خلاف ہوا ہے یا پھر ملک دشمنوں کے خلاف، تو کیا جو اپنے حقوق کے لیے احتجاج کر رہے تھے اور پرامن احتجاج کر رہے تھے، کیا وہ کوئی دہشت گرد تھے؟ کیا وہ ملک دشمن تھے؟ وہ تو اپنے حق کے لیے آئے ہوئے لوگ تھے، نہتے لوگ تھے، پرامن احتجاج کر رہے تھے۔ اور عمران خان نے بھی ہمیشہ اپنی عوام کو پرامن رہنے کی تلقین کی ہے، کبھی بھی انہوں نے انتشار پھیلانے کی تلقین نہیں کی۔ ان کا جب بھی بیان آیا انہوں نے یہی کہا کہ ہم آئیں گے، احتجاج کریں گے اور پرامن احتجاج کریں گے۔ کسی بھی ملک میں فوج کا کیا کردار ہوتا ہے؟ فوج جو ہے وہ ریاست کی پاسدار ہوتی ہے، اپنی عوام کی محافظ ہوتی ہے اور اپنے ملک کی حفاظت کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ ہمیشہ سے فوج ایک نعرہ لگاتی ہے یہ کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اور آج انہوں نے وہ نعرہ سچ ثابت کر دیا ہے۔ آج واقعی پاکستان کشمیر بن گیا ہے۔ جس طرح سے کشمیر میں لاشیں اٹھائی گئی ہیں اسی طرح سے پاکستان میں بھی لاشیں اٹھائی گئی ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر فوج نے ان لاشوں کو بھی غائب کرنا شروع کر دیا، اور جو لوگ ان لاشوں کو اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے انہیں بھی گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ کہاں کا قانون ہے؟ کون سے ملک میں ایسا ہوتا ہے؟ جو ظلم پاکستان میں ہو رہا ہے، پاکستان کی عوام فلسطین کو بھول چکی ہے۔ پاکستان کے اندر اتنا زیادہ ظلم ہو رہا ہے کہ پاکستان کی عوام پاکستان میں بھی محفوظ نہیں ہے۔ پاکستان کی عوام نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا۔ پاکستان کی عوام جو ہے وہ کچھ جائز مطالبات لے کر نکلے تھے۔ وہ مطالبات کیا تھے؟ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ، جنہیں بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی کیس کے ناجائز گرفتار کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے مینڈیٹ کی واپسی کا مطالبہ، جو کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا ناجائز، ان کی رہائی کا مطالبہ۔ اس کے علاوہ 26ویں آئینی ترمیم جو کہ ایک غیر آئینی طریقے سے پیش کی گئی ہے اور پاس کروائی گئی ہے، اس کی واپسی کا مطالبہ۔ یہ بالکل ایک جائز مطالبات تھے۔ امریکہ کے اندر جب عوام جو بائیڈن کی حکومت کے خلاف نکلی تھی اور انہوں نے جو بائیڈن کی حکومت میں ہی احتجاج کیا تھا، تو جو بائیڈن نے کیا کیا تھا؟ جو بائیڈن نے وہ عوام جو کہ انہی کے خلاف نکلی انہیں پروٹیکٹ کیا اور انہیں سیکیورٹی فراہم کی۔ لیکن یہاں پہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان میں عوام اپنے حقوق کے لیے نہیں نکل سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں قتل کر دیا جاتا ہے، انہیں شہید کر دیا جاتا ہے، اور شہید بھی اس احتجاج کی وجہ سے کیا جاتا ہے جس کا حق انہیں آئین دیتا ہے۔ پاکستان کا آئین انہیں یہ حق دیتا ہے کہ ہر پاکستانی پرامن احتجاج کر سکتا ہے۔ اگر آئین کے مطابق بھی پاکستان کی عوام احتجاج نہیں کر سکتی تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پاکستان میں مارشل لاء نافذ ہے، ایک غیر اعلانیہ مارشل لاء۔ اور جس طرح سے آدھی رات کو پاکستان کی عوام کے اوپر حملہ کیا گیا ہے اور انتہائی خطرناک حملہ کیا گیا ہے، اس حد تک کہ پاکستان کی عوام کو شہید کر دیا گیا ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اور یہ حکومت اپنے اقتدار کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتی ہے۔ یاد رہے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کیا تھا، اور سانحہ ماڈل ٹاؤن میں بھی یہ حکومت کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔
عمران خان کی کال کے اوپر ہمیشہ عوام پرجوش طریقے سے نکلی ہے، کیونکہ عوام کو اندازہ بھی تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، جان بھی جا سکتی ہے، گولی بھی چل سکتی ہے۔ اس کے باوجود عوام نکلی ہے۔ عوام نے یہ ثابت کیا کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہے اور وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، اور عوام بہت سے لوگوں نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ ہم جان دے دیں گے عمران خان کی خاطر، اور انہوں نے یہ ثابت بھی کیا ہے، لوگوں نے جانیں دی ہیں اور ہم نے دیکھا ہے۔ لیکن جان لینے والوں نے کبھی بھی یہ تصور نہیں کیا، یہ نہیں سوچا کہ اس عوام نے ہمیں ہمیشہ سر آنکھوں پر بٹھایا ہے، ہمیشہ ہمیں سلیوٹ پیش کیے ہیں۔ جب بھی ان کے اوپر کوئی برا وقت آیا، کسی بھی جنگ کے موقع پر یا کسی بھی آپریشن میں، عوام شانہ بشانہ فوج کے ساتھ کھڑی ہے، اور یہ ادارے، یہ فوج، یہ سب ہم غریب عوام کے ٹیکسز کے پیسوں سے چلتے ہیں۔ جو بجٹ فوج کو ملتا ہے وہ بھی ہم غریب عوام کے پیسوں سے ہی ملتا ہے، اور جو ہتھیار فوج خریدتی ہے وہ بھی ہمارے پیسوں سے ہی خریدتی ہے۔ تو ہمارے پیسوں سے خریدے ہوئے ہتھیار ہم عوام کے اوپر استعمال فوج کرے گی، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ 24 نومبر کو جو عمران خان نے کال دی تھی وہ ایک فائنل کال تھی، اور عمران خان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ ایک فائنل کال ہے، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ ہم سب نے دیکھا۔ تو کیا اس کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا؟ کیا عمران خان کبھی بھی اب رہا نہیں ہو پائیں گے؟ عوام جو ہے اپنی آزادی کبھی حاصل نہیں کر پائے گی؟ اس کے آگے کیا لاہ عمل ہوگا اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ پاکستان کے اندر جب بھی تحریک انصاف نے کوئی پروٹیسٹ کیا ہے تو انہوں نے ہمیشہ سے پرامن جو ہے مظاہرے کیے ہیں، پرامن احتجاج کیے ہیں، اور اس کا حکومت ہمیشہ سے فائدہ اٹھاتی رہی ہے۔ حکومت ہمیشہ سے یہ کوشش کرتی رہی ہے کہ اس کو پرامن نہ رہنے دیا جائے اور کچھ نہ کچھ ایسا کیا جائے کہ جس کے بعد اس پارٹی کو دبانے کی کوشش کی جائے یا گرفتاریاں کی جائیں، جیسا کہ 9 مئی کا سانحہ ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ آپ سب نے دیکھا۔ تو اگر تو یہ مظاہرے یہاں پہ ختم ہو جاتے ہیں اور پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی بھی رد عمل نہیں آتا، پھر تو یہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ضرور پی ٹی آئی کو دبائے گی، گرفتاریاں بھی ہوں گی، سب کچھ ہوگا۔ لیکن اگر اس کے اگلا لاہ عمل عمران خان کوئی دیتے ہیں اور عوام فوراً سے اس کے اوپر عمل کرتی ہے، تو پھر جو ہے عوام کا اور پاکستان تحریک انصاف کا حکومت کے اوپر اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر دباؤ قائم رہے گا۔ لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ عمران خان کیا لاہ عمل دیتے ہیں، کیونکہ جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف نکلی تھی اور ان کے اوپر پروٹیسٹ ہو گیا، یہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ لیکن کسی نے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ پاکستان کے اندر پاکستان کی فوج پاکستانی شہریوں کے اوپر گولی چلائے گی۔ اگر اس کے خلاف کوئی لاہ عمل دیا جاتا ہے تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف واحد ایسی جماعت ہے جنہوں نے کبھی بھی سیکورٹی فورسز کے اوپر حملہ نہیں کیا، اور بلکہ جب بھی سیکورٹی فورسز کو احتجاج کے دوران کوئی بھی مشکل پیش آئی، کسی بھی طرح سے مشکل پیش آئی، تو پاکستان تحریک انصاف نے بجائے ان کے خلاف ایکشن لینے کے انہیں تحفظ فراہم کیا ہے اور انہیں ہر طرح سے ریسکیو کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیونکہ اگر فوج اپنی عوام کے اوپر گولیاں چلائے گی تو اس کا اگلا لاہ عمل کیا ہو سکتا ہے؟ کیا پاکستان کے اندر کوئی خانہ جنگی ہونے والی ہے؟ کیا ہونے والا ہے؟ کیا لاہ عمل دے گی تحریک انصاف؟ اس کے لیے عمران خان کے اگلے لاہ عمل کا انتظار کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ عمران خان کیا لاہ عمل دیتے ہیں، جس کے ذریعے جو ہے اس تحریک کو قائم کیا جا سکتا ہے اور بہتر بنایا جا سکتا ہے، جس سے جانی نقصان بھی نہ ہو اور عمران خان اور یہ عوام اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو سکے۔ لیکن جس طرح سے پاکستانی عوام کے اوپر فوج کی طرف سے تشدد کیا گیا، یہ انتہائی افسوسناک تھا، جو کہ صدیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ جس کے اوپر کیا خوب کہا ہے کسی نے کہ مرشد ہماری فوج کیا لڑتی حریف سے، مرشد اسے تو ہم سے ہی فرصت نہیں ملی۔